اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، لا یسمون الملائکۃ، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں تسمیۃ الانثی، مؤنث جیسے۔ اصل میں توحید اور آخرت دونوں کا یعنی کہ راستہ ایک ہی ہے۔ جو اللہ کی تخلیق پہ، کائنات پہ غور و فکر کرے گا، اس کو توحید بھی سمجھ آ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو جو لوگ صرف دنیا کی حد تک ہی رہتے ہیں وہ پھر سیکولر بھی ہو جاتے ہیں، دہریے بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنے شرک کے مذہب پہ بھی غور نہیں کرتے کہ یار میں اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ میں اتنی ریسرچ کر رہا ہوں، میں اپنی ہی بنائی ہوئی مورتی کے سامنے جھک رہا ہوں، میں ادھر ہی آ کے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں۔ تو وہ ٹینشن نہیں لیتے عقیدے کے بارے میں، وہ جو بس ماں باپ نے اختیار کیا اسی راہ پہ چلتے ہیں، اور اکثر تو بے دین اور دہری اور سیکولر ہی ہو جاتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کی یعنی کہ علم کی حد بھی صرف دنیا ہی تھی، کاروبار، یہ چدراہٹ۔ تو اللہ پاک فرماتے جو آخرت کو نہیں نہ مانتے وہ فرشتوں کو نام رکھتے ہیں مؤنث جیسے۔ سب سے پہلی بات کو فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اختیار نہیں رکھتی، استراری ہے، اس کو اللہ نے جس نہج پہ پیدا کیا کہ بس تسبیحات کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، یا کائنات کے معاملات کی جو ڈیوٹی ان کو سونپی جاتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو مشرکین نے سب سے پہلا جرم تو یہ کیا کہ ان کو خدائی اختیارات میں شامل کر لیا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، ان کو سفارش کرنے والا سمجھا۔ پیچھے اللہ نے کہا کہ وہ تو از خود سارے فرشتے بھی کسی کی سفارش کریں تو اللہ قبول نہیں کرتا، الا یہ کہ اللہ اجازت دے۔ پھر دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ ان فرشتوں کو خدائی اختیارات بھی دیے اور پھر اللہ کی اولاد بنا لیا۔ اور تیسرا جرم یہ کیا کہ اولاد بھی ایسی بنائی، کہتے ہیں کہ یہ ان کے نام رکھے مؤنث جیسے، دیویاں، دیوتا۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف میں فرمایا بھی یہ اس وقت تھے جب اللہ نے ان کو بنایا، اللہ نے ان کو مذکر اور مؤنث نہیں بنایا، وہ اللہ کے عباد الرحمن نیک بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہیں، مذکر مؤنث سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے ان کو عورتیں بنا دیا اور نام بھی ان کے عورتوں جیسے رکھے، دیویوں جیسے رکھے، اور پھر ان کے مندر بنائے گئے خیالی۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ مکھی پہ مکھی مارتے چلے گئے۔ مشرکین کی مثال یا گمراہ لوگوں کی مثال سورہ ملک میں اللہ نے فرمائی کہ بس جو جس طرح پہلے کوئی جاتے ہیں، جس طرح جانور نہیں بھاگتے، ایک بھاگا اور دوسرے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اوندھے منہ چلتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ او احدی یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک بندہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے، ایک اوندھے منہ چلتا ہے، اس کا سر ہی نیچے ہے۔ تو مشرکین کی یہی مثال، گمراہ لوگوں کی یہی مثال کہ بس جو پہلے گمراہ گئے یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں، بس ایک گمان ہے، خیال ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب کا علم ہے۔ علم تو آسمانی کتاب اللہ کی وحی ہے یا نبیوں کی بات علم ہے، باقی سب خواب ہیں، قصے، کہانیاں، افسانے ہیں جس پہ پورے پورے مذہب کھڑے کیے ہیں، اور اربوں کی تعداد میں انسان اس پہ پیچھے لگ رہے ہیں، نسلیں گزر گئیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ بہت خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نے اپنا عقیدہ، اپنا عمل اللہ کی کتابوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی اور کر رہا ہے۔ فَآرِز، آپ اعراض کریں، ان سے من تولا، جو منہ پھیر لیتا ہے،
یعنی کہ آپ اپنا وقت نہ ضائع کریں. ٹھیک ہے ایک دفعہ کہہ دیا، لیکن جو ضد پہ ہٹ درمی پہ آ رہا ہے اور بحث مباحثے پہ آ رہا ہے، آپ بھی اعراض کریں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان ذکری نہ، جو ہمارے ذکر، ہمارے قرآن سے، ہماری دعوت توحید سے منہ پھیرتا ہے، آپ بھی اعراض کریں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. ذَلِكَ مَبْلُغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو میری سب سے بڑی فکر نہ بنا دینا. ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہی ہمارے علم کی انتہا ہو، یعنی کہ صرف دنیا تک ہی سوچیں، قبر تک ہمارا علم جائے ہی نہ، آخرت اور میدان محشر تک ہمارا علم جائے ہی نہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، یعنی کہ یہ دعا کہ اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنانا، آخرت بھی ہماری فکر ہو اور وہ سب سے بڑی فکر ہو، اور نہ اسی طرح ہمارے علم کی انتہا صرف دنیا نہ ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہہ رہے تھے، صحابہ کو گمراہ کہتے تھے. فرمایا تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.